सर्दी की वजह से लिहाफ और चादरें हमने ओढ़ी हुई हैं। जिस तरह आपको सर्दी लग रही है और आपने सर्दी से बचाव के लिए इंतज़ाम कर लिया है, इसी तरह मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं और मुझे सुन रहे हैं। सर्दी का ताल्लुक़ पूरे जिस्म के साथ है और समाअत का ताल्लुक सिर्फ आपके कान में एक छोटा सा पर्दा है उसके साथ है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने जो जो सलाहियतें आपको अता फरमाई हैं, जो बंदा कारीगर है, माहिर है, किसी फन का डॉक्टर है, उसने स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है अपने कान में और बंदे के जिस्म पर सीने पर रख के बता देता है धड़कन क्या है। ब्लड प्रेशर चेक करने वाला ब्लड प्रेशर चेक कर लेता है। जो नब्बाज है, हकीम है, उसने अपने उस्ताद से, हकीम से ये सीखा कि नब्ज़ पर जो हाथ रखना है तो कितनी उंगलियों तक जो है वो नब्ज़ हरकत करे तो ये मर्ज होगी, और नब्ज़ की हरकत को पहचान के वो बता देगा कि इसको मैदे का मसला है, इसको जिगर का मसला है, इसको असाबी मसला है, इसको गर्मी है, इसको हरारत है, इसको बरूदत है, इसको क्या है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको सर्दी लग रही है, इसी तरह जो कुरान की तिलावत आप साहब ने की, उस कुरान की तासीर भी इसी तरह हम महसूस कर रहे थे, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं। कुरान शरीफ कैसे समझ आए, अरबी जानते नहीं। ये पता है कि फसल का झाड़ जो है इस दफा सही आया है या सही नहीं आया है। ये नहीं पता है कि जो बंदा दफन करके हम जा रहे हैं इस झाड़ का क्या बनेगा, ये कितने बड़ आना है कब्र के अंदर। इस झाड़ का जो पता चलना है उसकी फिक्र किसको है हज़रात, उसकी टेंशन किसको है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इबादत के लिए पैदा किया, ये कुरान का फैसला है। हर बंदे को इस बात की खबर है, इत्तिला है, मालूम है कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया। किस लिए पैदा किया, बोलते रहिए आप, किस लिए पैदा किया, इबादत के लिए। और याद रखो, इबादत के लिए पैदा करने के बाद उसने किरामन कातिबीन फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, कुरान कह रहा है कि तुम्हें मैंने इबादत के लिए पैदा किया और साथ तुम्हारे निगरान भी रख दिए जो तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। नेकी करोगे तो नेकी वाला लिख रहा है, गुनाह करोगे तो गुनाह वाला लिख रहा है। और फिर आप अपने बेटे को भेजें शहर, अपने बच्चे को भेजते स्कूल, और आपको पता चलता है जी बच्चा तो स्कूल जाता नहीं रहा, कॉलेज तो गया ही नहीं, इधर उधर फिरता रहा है। अगर आपको पता चल जाए, अगर आपने उसके साथ एक बंदा भी लगाया हुआ जो रोज आपको आके बताए कि जनाब बेटा आपका जो है वो गेमें खेलता, वो बिलियर्ड क्लब में देखा गया है, बाजार में फिरता रहता है, ताश खेलता है, आप उसी तरह इलाज कर लेंगे, बंदोबस्त कर लेंगे। यार बच्चा तुझे तो पढ़ने के लिए भेजा है, तू क्या कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है। लेकिन अगर गुल खिलाए और आपको इल्म भी ना हो, आपको पता ही ना हो कि बच्चा साहब कर क्या रहे हैं, और सोचो जिसने इबादत के लिए पैदा किया है उसको तो हर लम्हा तुम्हारी खबर है। अल्लाह देख रहा है कि नहीं, बोलो, अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा, सबको अल्लाह देख रहा है। और जब अल्लाह देख रहा है, आप भी तो देखो अल्लाह को। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, और बात चल पड़ी है, मजलिस शुरू हो गई है, और आप समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूं, बात शुरू हो गई है। और जब इस बात का पता चल जाए कि अल्लाह देख रहा है, और फिर जब बंदा भी अल्लाह की तरफ देखे, तो बंदा कहां देखे अल्लाह को, कहां देखे अल्लाह को बंदा। मेरे नबी ने फरमाया, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन आराफा नफ्सहू फकद आराफा रब्बहू। सुभान अल्लाह, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया है। तो मेरे अल्लाह को देखने के लिए अपने नफ्स को देखो, मेरे अल्लाह को देखने के लिए अपने दिल को देखो, मेरे अल्लाह को देखने के लिए अपनी सोच को देखो, मेरे अल्लाह को देखने के लिए अपनी आंख की सफाई को चेक करो। आप नहा धो के आए, वुजू करके बंदा मस्जिद जाता है,
غسل کرتا جمعے والے دن، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، یہ جو آنکھیں ہیں ان کو بھی کبھی صاف کیا ہے؟ یہ رونے سے صاف ہوتی ہیں، کہتے رونا آتا ہی نہیں۔ کیسے صاف ہوتی ہیں آنکھیں؟ رونے سے۔ کتنا عرصہ ہو گیا رویا نہیں؟ تیری آنکھ سے آنسو نکلے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ غم کا، روزگار کا مسئلہ، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، حالات خراب ہو گئے، اس کے تو غم بے شمار ہیں۔ اور کبھی اس بات کا غم بھی کیا ہے کہ یار میری عبادت نہیں ہو رہی۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے لیے پیدا کرنے کے بعد میرے اللہ نے اس کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے، اور فرشتے مقرر کرنے کے بعد بندہ عبادت نہیں کر پاتا تو کیا کرے؟ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں توفیق بھی وہی دیتا عبادت کی، توفیق بھی وہی دیتا عبادت کی۔ حضرت زکریا کا ذکر کیا قرآن نے، قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، میرا بندہ زکریا جو ہے وہ مجھ سے مانگتا ہی رہتا تھا، مانگتا ہی رہتا تھا، مانگتا ہی رہتا تھا، میں نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو زکریا دے دیا، پتر مانگا پتر دے دیا۔ پھر کیا کیا میرے بندے نے کہ مجھے پتر مل گیا ہے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، بیوی بانجھ ہو گئی تھی، اللہ کہتا بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت بھی میں نے اس کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس سے اگلی بات بڑی مزیدار اگر آپ غور کریں، اور یہ میرا مضمون یہی ہے آج کا۔ اللہ کہتا یدعوننا رغبا ورہبا، سبحان اللہ۔ میرا بندہ ہر وقت مجھے پکارتا ہی رہتا تھا۔ یدعوننا رغبا ورہبا، اس کا دھیان ہر وقت میری طرف رہتا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ بات لکھ لو، اور نہیں لکھو گے تو قرآن نے لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ نے لکھوائی ہوئی ہے، قرآن کے نسخے تمہارے گھر میں موجود ہیں۔ کیا لکھو کہ جب تمہارا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، اللہ تمہارے کام آسان کر کے تمہارے گھر کے دروازے پر پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا سونا، اتنا آسان کام بھی ہو، اور وہ کریم بھی ہو، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہو، اور مطالبہ کیا کرے؟ مطالبہ یہ کرے کہ میرے بندے میری طرف دیکھ، میرے بندے میری، یا اللہ تو نظر نہیں آتا تو کدھر دیکھوں؟ فرمایا میرا قرآن دیکھ، سبحان اللہ، میرا قرآن پڑھ۔ اگر میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو قرآن کو کھول لے، جب قرآن کو دیکھے گا تو گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تو قرآن کی تلاوت کرے گا تو گویا تو رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے لوگوں، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک دن لوگوں کو خطاب کیا، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا لوگوں اپنے اوپر اتراؤ نہیں، تکبر نہ کرو، یہ جو ٹینٹ ہے اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ وہ بندہ جو اس بات پر کہ بھی میں بڑی شے ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میری کیا بات ہے، میرے جیسا کون ہے؟ خطبہ بیان کرنے والا، اس کو روایت کرنے والا کہتا ہے جناب صدیق اکبر نے کہا اور وہ بندہ بھی اترا سکتا ہے، تکبر کر سکتا ہے جو 2 مرتبہ پیشاب کے رستے سے نکلا، 2 بار پیشاب کے رستے سے نکلا۔ ایک مرتبہ جب اپنے باپ کے نطفے کی صورت میں پیشاب کے رستے سے نکلا، دوسری مرتبہ پیدائش کے وقت اپنی ماں کے پیشاب کے رستے سے نکلا،
کہتے ہیں جناب صدیق اکبر نے اس انداز سے بیان کیا کہ ہمیں اپنے آپ سے گھن آنے لگی، یار اتنے ہی ہم ایسے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے تجھے ان رستوں سے گزار کے تجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایک ہے یہ لمحہ جس میں میں موجود ہوں اور آپ موجود ہیں، غور کرنا ذرا، بڑی مزے کی بات، اور یہ بات بھی جناب ابو بکر صدیق نے کہی ہے، آپ کے جو خطبات ہیں وہ پڑھنے والے، آپ فرماتے ایک یہ وقت ہے جس میں میں اور آپ موجود ہیں، ایک وہ موت کا وقت ہے، وہ سامنے موت ہے اور موت کا وقت ہے، اور ایک یہ وقت ہے، اس کے درمیان لمحات ہیں، گھڑیاں ہیں، گھنٹے ہیں، ہفتے اور دن ہیں اور سال ہیں۔ فرمایا کبھی قبرستان جاؤ اور ایک ایک قبر کے حالات جانو تو تم سے زیادہ خوبصورت تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ مالدار تھے، تم سے زیادہ جیا جنت والے، افرادی قوت، بیٹے، بھائی، خاندان بڑا۔ فرمایا دیکھو اگر تمہیں اللہ یہ بصیرت والی آنکھ عطا کرے، ان سے پوچھو وہ افسوس ہی کرتے رہتے، ہائے ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس ٹائم تھا ہم نے ضائع کر دیا۔ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں یہ جو وقت ہے، اس وقت زندہ اور موت کے درمیان کا جو وقت ہے، اس کو اللہ کے کاموں پر لگاؤ۔ کن کاموں پر لگاؤ؟ بولو، سارے نہیں بول رہے، بولو۔ یہ جو ٹائم ہے، جس نے اس ٹائم کی قدر کر لی، اس ٹائم کی قدر کون کر سکتا ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی مر گیا، یار بہت ہو رہے، کتنے بڑے بہت ہو رہے، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، اس کو اٹیک ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا، اس کو کینسر ہو گیا، اس کے گردے فیل ہو گئے۔ کہ لوگوں کی موت کو تو یاد رکھتا ہے، اپنی موت بھول جاتا ہے۔ فرمایا ناکام ہو گیا۔ وہ جو آج کل چل رہا ہے نا بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا۔ جس نے لوگوں کی موت کو نہ دیکھا، اپنی موت کو بھول گیا اور موت چھا گیا۔ جس نے اپنی موت کو یاد رکھا، جناب ابو بکر صدیق کہتے لوگوں الوہا الوہا النجا النجا، جلدی کرو جلدی کرو، نجات نجات، الوہا بار بار کہتے لوگوں اس ٹائم کو اللہ کے کاموں پر لگا دو۔ یہ جو کام یہ جو تمہارے پاس لمحہ موجود ہے، ابھی سے۔ اور فرمایا میرا جو بندہ زکریا تھا، اس کا ایک اور بھی کام تھا کہ فاستبقوا الخیرات۔ میرے بندے زکریا کی شان یہ تھی کہ نیکی میں جلدی کرتا تھا، نیکی میں جلدی کرتا تھا، نیکی کا ارادہ کیا، پہلے نیکی کرتا، پھر اس کو وہ بیٹھتا، وہ آرام کرتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا کل سے شروع کریں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ اور میں حضرت امام محمد باقر کا یہ واقعہ اکثر سناتا ہوں کہ آپ نہا رہے تھے، غسل خانے میں تھے، دل میں خیال آیا کہ یہ جو میرا قمیض ہے بڑا قیمتی ہے، اور فلاں پرلے محلے میں ایک بندہ بڑا مسکین ہے اور بڑا بیچارہ ضرورت مند ہے، اپنے غلام کو آواز دی نہاتے ہوئے کہ یہ میرا قمیض اس کو دے کے آؤ، ابھی دے کے آؤ۔ وہ ابھی دے کے آیا، واپس آیا تو حضرت صاحب نہا کے باہر آ گئے تھے۔ اس نے کہا حضور اتنی جلدی کیا تھی کہ ابھی قمیض دے کر آؤ، کچھ لیٹ نہانے کے بعد بھی آپ بھیج سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر نہانے کے بعد میرا ارادہ بدل جاتا، میرا خیال ہی بدل جاتا، میرا، اور ان خیالات پر قبضہ کس کا ہے؟ یہ جو آپ کے خیالات حضرات، ان پر قبضہ کس کا ہے؟ غور تو کرو۔